زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن کو پڑھتے چلے جائیے، ہمارے بڑے بڑے لیول کے دکھ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن پڑھ لیجئے۔ اگر آپ خلیفہ نہیں بننا چاہتے، حالانکہ خلیفے کے لیے 24 گھنٹے نان اسٹاپ ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹی ہے۔ میں نے سونا کیسے ہے، خلیفہ کیسے سوئے گا؟ آسمانی پروٹوکول کیا ہے؟ کہا میرا خلیفہ زمین پہ عشاء کے بعد جاگے گا نہیں، مغرب کے بعد سوئے گا نہیں۔ لیٹنا کیسے ہے؟ جب ہم نے موبائل چارجنگ پہ لگانا ہوتا ہے نا جی، پوری تسلی کرتے ہیں کہ پن صحیح لگ گئی ہے، ایک ہی رات میں سمجھا چارجنگ تے لگا ہی نہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مومن جب لیٹتا ہے تو دائیں کروٹ عمل کر کے دکھایا۔ صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں سر جی پروفیسر صاحب دم کر دیجئے، سینے تے بھار بہت پیندا رات میں۔ پڑھیے کبھی صاحب قرآن کو، دیکھیے۔ کہا گھر میں انٹری لینی ہے تو بسم اللہ کا لاک لگا کے آئیے، شیاطین منتظر ہوتے ہیں۔ جب آپ نہیں لگاتے لوگ، وہ اندر آتے ہیں آپ کے بستروں پہ، سارے بزی ہیں، انہوں نے سینے پہ ہی لیٹنا، سیدھا لیٹا ہوا ہوں، رائٹ کروٹ لیجئے، یوں ہاتھ رکھیے۔ صبح اٹھ کے کہتے ہیں جی کان دی ہڈی بڑی دکھن ڈئی ہے، راتی پتہ نہیں سرانے چ تھلے آ گیا کی ہویا ہے۔ تو جب مرضیوں سے لیٹنا ہے تو تکلیفیں تو ہونی ہے۔ اللہ کا خلیفہ زمین پہ جب لیٹتا ہے تو اس کا طریقہ کار، اس کے لیے بکلٹ، اس کے لیے پورا منہج اور اسلوب ہر انسان کو دیا گیا ہے۔ کون اہتمام کر پاتا ہے؟ چند لوگ۔ سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل گئی ہے، اچانک آنکھ کھل گئی ہے۔ اللہ کے خلیفے کو کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں۔ چھینک آ گئی ہے۔ میں جس فورم پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے قریب کوئی چھینک مار دے دنیا داری میں، اس کو چھینک آ جائے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا، انہوں کہتے ہیں پرے مارے۔ نہ چھینک جسے آئی ہے اسے پتا ہے کہ کیا کہنا ہے، نہ جس کے سامنے چھینکا گیا ہے اس کو علم ہے کہ کیا کہنا ہے۔ صاحب قرآن کا رویہ اور وتیرہ کیا ہے، ما آتاکم الرسول کا مفہوم کیا ہے، پتہ ہی نہیں، دنیا غافل ہے۔ او بھائی قرآن کو پڑھو، تمہیں پتا چلے گا کہ چارجنگ پہ کیسے لگنا ہے، نیند چارجنگ ہے۔ سارے موبائل والوں نے لکھا ہے کہ لیتھیم والی جو بیٹری ہے نا، اس کو فل 100% چارج نہیں کیا کریں، پھٹنے کا ڈر ہے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ پوری رات نہیں سونا؟ یا ایھا المزمل، کیا ہے آگے؟ فل چارجنگ نہیں، ہم چارج ہو کے اتنا سوتے ہیں کہ بیٹریاں پھول گئی ہیں، کپے بن گئے ہیں، اٹھ کے سو کے 24 گھنٹے جمائیاں لیتے ہیں، پھر بھی گزارے نہیں ہوتے۔ مگر لگی والیاں نو نیندر نہیں آندی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها، رب نے مجھے جنت دکھائی اور مجھے ایسا بدبخت بندہ نہیں ملا، بد نصیب نہیں ملا کہ جس کو جنت کی طلب ہو، دعا کرے اور راتیں سو کے گزار دے۔ چلے دنیاوی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے دیکھ لیں کہ اگر فل نائٹ سوئیں گے تو بیٹری پھولے گی، ورک نہیں کرے گی، مگر ہم نہیں سمجھے۔ صبح اٹھنا کیسے ہے کوئی پتہ نہیں۔ سب نے لکھا ہے کہ گاڑی اگر ہیٹ ہو جائے تو اس کو فوری بند بھی نہیں کرنا چاہیے، زیادہ ریس بھی نہیں دینی چاہیے۔ ڈرائیور حضرات جانتے ہیں جنہوں نے گاڑیاں بنائی ہیں، وہ کمپنیز یہ کہتی ہیں انجن سیز ہو جائے گا۔ آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ گھر میں بیوی غصے میں ہو، پورا ٹبر انہوں ریس دے انڈیا ہوں ہے۔ پڑھے ہوئے قرآن ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں۔ بابا جی گرم ہو گئے ہیں، سارے بابا جی کو مزید ریس کریں گے، بابا ہے ہی تتا، بابے دا کام ہی ہے، وہ بڈھا ہو گیا ہے، ہن گالاں تو سوا رہا ہی کچھ نہیں، چار اور کڈ۔ بازار میں جاتے ہوئے بزرگ کو معافی نہیں دیتے، قرآنی معاشرہ ہے، یہ اللہ کے خلیفے ہیں۔ قرآن پڑھو تمہیں پتہ لگے، صاحب قرآن نے کہا ہے بیت اللہ کی اتنی عزت نہیں ہے
جتنی عزت ایک مومن کی ہے، کلمہ گو مسلمان بال سفید آ گئے، عرش پہ الہ عزت کرتا ہے، تیرے میرے معاشرے میں اپنے مذہب اور مسلک کے عالم کی بھی عزت نہیں۔ قاری اور خطیب کو کوئی جو مرضی اٹھ کے لطیفے بنا لے۔ یہ کام خلیفوں کے نہیں ہوتے۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسا خلیفہ نہیں دیکھا کہ جو صحیح معنوں میں خلیفہ اور اپنے مالک کی توہین کر رہا ہو۔ صدیق اکبر سے بڑھ کر کے کون خلیفہ ہوگا کائنات میں؟ خلیفۃ اللہ فی الارض، کندھوں پہ اٹھانے والے، سب چھوڑ کے ساتھ سفر کرنے والے، دن رات ایک کر دینے والے، ہم خلیفہ ہیں؟ کیا حالات ہیں ہمارے؟ باپ کو بڈھا کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں، بڈھا سٹھے آ گیا، انہوں رہن دو، ویاہ تے آ کرنا ہے، انہوں عمرے تے بھیج دو، انہیں وچ رولا ہی پاؤنا ہے۔ یہ عزت ہے، یہ خلافت ہے۔ قرآن پڑھو، کسی بھی مسلک کا کلمہ گو بوڑھا سر میں سفید بال آ جائیں دو، اللہ کی قسم معزز ہے وہ انسان۔ اس کے معاملے جو رب کے ساتھ ہیں وہ رب جانے گا۔ آپ اور میں دروغے بنے نہیں۔ کہاں تک سیکھیں گے، کہاں تک سکھائیں گے؟ قرآن پڑھتے چلے جائیے، آپ کو اٹھنے کا شعور دے گا، واش روم میں جانے کا شعور۔ میرے ساتھ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، اللہ کا شکر ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ میں ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں، پانی پینے لگیں گے تو بائیں ہاتھ سے، بارہا ہم کہتے رہتے ہیں، پیار سے ٹوکتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے حضرت سجے کھبے کی رکھے ہے۔ یہ آپ کی اپنی باتیں ہیں۔ میرے مرشد صاحب قرآن، حامل قرآن، عامل قرآن، مفسر قرآن، جنہوں نے قرآن کے لفظ لفظ کو تولا ہے، کان خلقہ قرآن، انہوں نے کہا تھا دایاں ہاتھ۔ خلافت کا معنی یہ ہے کہ جس رائٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ، دایاں بازو، بایاں بازو، یہاں ایک ہم نے ترتیب رکھی ہے نا کہ درمیان میں مرد بیٹھے ہیں، ادھر بیٹیاں، ادھر بیٹیاں، خواتین ہیں، ہم اٹھ کر کے کہیں جی مرضی ہے ہماری، جو مرضی کر لیں۔ اگر دنیا کے سسٹم کو، ڈسپلن کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے نظام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نظام سیکھنا ہے تو قرآن پڑھیے۔